बंदूक, गुलेल और पत्थर पाकिस्तान का चेहरा नहीं। तलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। क्या आप चाहेंगे कि तालिब इल्मों के हाथ में डंडे और गुलेले हों? तलबा के हाथों में डंडे और पत्थर होना पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। क्या पुरतशद्दुद एहतजाज नौजवानों को ज़ेब देता है? जलाओ घिराओ मुस्बत चीज़ है तो अपने बच्चों को आगे करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। पंजाब का कोई भी बच्चा फीस ना होने की वजह से आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वसाइल ना रखने वाले तलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जनवरी से लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर मुशावरत। सरबराह JUI का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर इजहार तशवीश। कहा, दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरी के बाद दस्तखत क्यों नहीं किए गए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को बिल पर एतमाद में लिया। हुकूमत से बात करने की भी यकीन दहानी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी। सदर मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत कर देंगे। बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। इस्लामाबाद में मुज़ाहिरीन के साथ नस्ली इम्तियाज़ और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इज़हार। लिखा, ऐसे इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ख्वाहिशमंद नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। अलीमिन गंडापुर को बुज़दार प्लस करार दे दिया। कहा, PTI में जो ज़्यादा नाअहल होते उन्हें बेहतर सीटें मिलती हैं। तहरीक इंसाफ गुड और बैड PTI में तकसीम हो चुकी है। बुशरा बीबी पार्टी की चेयरपर्सन बनने का ख्वाब देख रही हैं। विफाक पर चढ़ाई के लिए सूबाई वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। पार्टी के बजाय शख्सियात पर पाबंदी लगानी चाहिए। जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की पार्टी है। तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर ने कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी। एहतजाज में शिरकत सिर्फ कारकुनों का साथ देने के लिए करती हैं। हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे हम पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं। मकबूल तरीन सियासी जमात के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है, हमें दहशतगर्द करार दिया गया। पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्दों के ज़िम्मे में डाला गया और असल दहशतगर्दों की पहचान मिटा दी। हमारा कसूर ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा से हैं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। साबिक स्पीकर असद कैसर बोले, 26 नवंबर को जुल्म हुआ। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। कोई हमसे एहतजाज का हक नहीं छीन सकता। सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। इंटरनेशनल फोरम पर भी आवाज़ उठाएंगे। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। हुकूमत ने अमन व अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत इस्लामाबाद इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, कारोबार को क्यों बंद किया गया? अदालती अहकामत की खिलाफ वर्जी क्यों की गई? हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों और दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था? आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के हुकूक का ख्याल रखें। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। Our priority has always been to take care of the red zone, which has the Parliament, which has the Supreme Court of Pakistan, which has key federal institutions, as well as, more importantly, the diplomatic corps, the the diplomatic enclave. मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया।
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ. کہا اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ترجیح رہی ہے. ریڈ زون کی سیکیورٹی سے متعلق خصوصی قوانین نافذ کیے گئے. کسی طرح کے بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا. اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے اس کا احتجاج یا ریلی پر امن نہیں ہوتی. تمام تر کوششوں کے باوجود سیاسی جماعت ضد پر اڑی رہی. سوشل میڈیا ایک لعنت ہے اور اپوزیشن فیک نیوز پھیلانے میں ماہر ہے. پاکستان کو ویک کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے. وہ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ان کا پورا جو یہ نیٹ ورک ہے وہ ڈیجیٹلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ انگیج کریں اور پوری دنیا میں پاکستان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا ہدف کوئی ادارہ یا سیاسی جماعت نہیں بلکہ پاکستان ہے. وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی عالمی سازش کا حصہ ہے. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اربوں روپے لابسٹ کو دیے گئے. یہ لابسٹ دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت کا ایک ہی ہدف ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے. شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے. سندھ حکومت 10,000 نوجوانوں کو آئی ٹی کورس کروا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. وزیر اعظم نے ریاض میں منعقدہ ون ووٹر سربراہی اجلاس میں شرکت کی. سعودی عرب کی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے پاک سعودیہ تعلقات کے مزید فروغ اور ان میں بڑی تبدیلی لانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم کی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے بھی ملاقات ہوئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نے نیا موڑ لیا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی. 6 ماہ میں وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے 5 بار ملے. سعودی حکومت سرمایہ کاری سے متعلق پاکستانی اقدامات سے مطمئن ہے. مؤثر پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. مستقبل میں سعودی عرب سے مزید سرمایہ کاری آئے گی. سعودی تعلقات میں بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہتری بھی آئی ہے. 6 ماہ میں 5ویں ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی. بڑے بڑے پروجیکٹ ڈسکس ہو رہے ہیں. اس میں سے تقریباً جو 28 MOU سائن ہوئے تھے 8 پروجیکٹس آن گراؤنڈ آ چکے ہیں. ضلع اٹک کی سیاسی شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت. رہنماؤں کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے ہمراہ بلاول بھٹو سے ملاقات. چیئرمین پیپلز پارٹی نے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا. بولے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. گورنر پنجاب بولے پیپلز پارٹی اگلے جنرل الیکشن میں پنجاب سمیت پورے پاکستان میں واضح اکثریت حاصل کرے گی. پیپلز پارٹی پنجاب سمیت ہر سطح پر اپنا حق لینا جانتی ہے. بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنما نوید افضل چند کی ملاقات. پنجاب کی سیاست پر بات چیت. ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے. اب ہم نے معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا مہنگائی کی شرح 78 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. اب ہم پائیدار ترقی کے ہدف بڑھ رہے ہیں. ہم نے معیشت کی بنیاد رکھ دی ہے. اب اسی بنیاد پر معیشت کو مضبوط کریں گے. پالیسی ریٹ میں کمی سے صنعت ترقی کرے گی. نجی شعبے نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بزنس کمیونٹی کو ون ونڈو آپریشن کی سہولت دینے کا اعلان. فیڈریشن چیمبر میں کانفرنس سے خطاب میں سرفراز بھٹی بولے بلوچستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں. سرمایہ کار ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. بزنس کمیونٹی بلوچستان میں سرمایہ کاری سے گھبراتی ہے. کاروباری برادری کو سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے. بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنے والا بیوروکریسی کی پیدا کردہ مسائل کا شکار نہیں ہوگا. ضلع کرم میں سڑک کی بندش سے ادویات کی قلت کا معاملہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا فوری اقدام. علاقے میں ادویات کی ہنگامی بنیادوں پر تحصیل کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر دے دیا. زمینی راستہ کھلنے تک ہیلی کاپٹر روزانہ کی بنیاد پر ادویات سپلائی کرے گا. علی امین گنڈا پور نے کہا علاقے میں ضرورتی ادویات کی ہمہ وقت دستیابی کی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی.
ادھر کمشنر کوہاٹ کی ہنگو میں گرینڈ جرگا کے ممبران سے ملاقات، ٹل کوہاٹ روڈ پر آئندہ کوئی احتجاج نہ کرنے پر اتفاق، گرینڈ جرگا اور کرم کے فریقین جلد جنگ بندی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ سینیٹر شبلی فراز کا استعفیٰ، بیرسٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن کے ممبر تعینات، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے تعیناتی کی۔ علی ظفر جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے۔ گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دیا تھا۔ تحریک انصاف کے 24 نومبر کی احتجاج پر تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں اہم پیش رفت، اسلام آباد پولیس نے بشرا بی بی، علی من گنڈا پور، عمر ایوب، شیر افضل مروت اور شیخ وقاص اکرم سمیت 96 ملزموں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ عالیہ حمزہ، سمابیہ طاہر، شعیب شاہین اور علی بخاری کا نام بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق ملزموں کی گرفتاری کے اسلام آباد پولیس اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے گی۔ تھانہ کوہسار کے مقدمے میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نامزد ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت خارج کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر، شہریار افریدی، شہرام ترکئی اور فیصل ترکئی کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی اداروں سے مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گاڑی کو حادثہ، عظمہ بخاری خود محفوظ رہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات کی گاڑی کو جی او آر سے پنجاب یونیورسٹی جاتے ہوئے جیل روڈ انڈر پاس پر حادثہ پیش آیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی آج دبئی روانگی، آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ آئی سی سی اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے فیصلہ متوقع، بھارت پاکستان میں نہ کھیلنے کی ضد پر قائم۔ جنوبی افریقہ کے دورے کے لیے پاکستانی اسکواڈز کا اعلان، ٹیسٹ اسکواڈ کے کپتان شان مسعود اور ٹی20 اور ون ڈے کی قیادت محمد رضوان کریں گے۔ فخر زمان اور امام الحق کو ایک بار ڈراپ کر دیا گیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب اور سلمان علی آغا تینوں اسکواڈز میں شامل ہیں۔ نسیم شاہ ٹیسٹ اور ون ڈے کے لیے منتخب، ٹی20 نہیں کھیلیں گے۔ ورک لوڈ مینجمنٹ کے تحت شاہین شاہ افریدی صرف وائٹ بال سیریز میں شامل۔ فاسٹ بالر محمد عباس کی اگست 2021 کے بعد ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی۔ وائٹ بال کے ہیڈ کوچ اور ممبر سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید نے کہا ہے کہ چاہتے ہیں شاہین چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہترین فٹنس اور فارم میں ہوں۔ ون ڈے اور ٹیسٹ کھلاڑی 13 دسمبر کو جوہانسبرگ کے لیے روانہ ہوں گے۔